اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلی دلوہ قال یا بشری ھذا غلام. درود پڑھیں محمد وعلی محمد. محور گفتگو سورہ مبارک حضرت یوسف ہے، اور اس مبارک سورہ کے اندر آیت نمبر 19 میں کچھ گفتگو ہماری جاری تھی، اور گزشتہ درس کے اندر کچھ اہم نکات اس کے ذیل میں آپ کے لیے بیان ہوئے کہ جب جناب یوسف کو انہوں نے کنویں میں ڈالا اور پھر واپس گئے اور اپنے والد کے پاس وہ تمام جھوٹی داستان بیان کی کہ کیا ہوا، تو اس کے بعد 3 دن تک جناب یوسف اس کنویں میں تھے. وہ تمام دعائیں جو ان کو تعلیم ہوئیں ان کی نجات کے لیے وہ پڑھتے رہے، اور پروردگار نے ان کو نجات دی. اور اس آیے کریمہ کے اندر ارشاد ہوا کہ وجاءت سیارۃ، پھر وہ کاروان آیا، قافلہ آیا، فارسلوا واردہم، اس نے اپنے وارد کو جو ان کا سقا تھا اس کو بھیجا، فادلی دلوہ، اور اس نے اپنا ڈول کنویں میں ڈالا، قال یا بشری، اور جیسے ہی اس ڈول میں جناب یوسف کو دیکھا تو اس نے کہا یا بشری، خوشخبری، ھذا غلام، یہ جوان ہے، نوجوان ہے، غلام کہتے ہیں نوجوان کو، واسروا بضاعۃ، اور انہوں نے اس کو مال التجارہ کے عنوان سے چھپا لیا، تجارت کے مال کے عنوان سے چھپا لیا. واللہ علیم بما یعملون، اور خداوند متعال آگاہ ہے، جانتا ہے جو کچھ وہ انجام دیتے ہیں. کچھ مطالب اس کے ذیل میں بیان ہوئے تھے کہ وارد کسے کہتے ہیں. ہم نے عرض کیا تھا کہ وارد وہ شخص ہوتا ہے جو کاروان سے تھوڑا سا آگے ہوتا ہے لیکن کاروان کے ساتھ ہوتا ہے. وہ کاروان کے تمام جو امور ہوتے ہیں، پانی اور گھر وغیرہ جگہ وغیرہ سیٹ کرنا، ساز و سامان کو ترتیب دینا، یہ سارے امور انتظامات اس کے حوالے ہوتے ہیں. اور پھر یا بشری، یہ خوشخبری، اس طرح کا آواز کیوں دیا اس نے؟ کیونکہ وہ گئے پانی لینے تھے، لیکن پروردگار نے حضرت یوسف کی صورت میں ان کو ایک ہدیہ عنایت کیا، ایک تحفہ عنایت کیا. تو انسان جب ایک چیز کے پیچھے نہیں جاتا اور از خود اس کو اگر کوئی عظیم چیز مل جاتی ہے تو وہ اس کے بارے میں یہی الفاظ اپنی زبان پہ جاری کرتا ہے کہ یا بشری. اور پھر ایک عجیب جو بات ہے وہ یہ کہ جناب یوسف کو انہوں نے مال التجارہ کی دید سے دیکھا، انسان کی دید سے نہیں دیکھا. جب جناب یوسف کو انہوں نے پایا تو چونکہ یہ قافلے والے لین دین کرتے تھے، خرید و فروخت کرتے تھے اور غلاموں کو خریدتے تھے اور بیچتے تھے، تو ان کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری تھی اس جہت سے. اور انہوں نے جناب یوسف کو انسان کے عنوان سے نہیں بلکہ ایک مال تجارت کے عنوان سے دیکھا. یہ وہ مطالب تھے جو پیچھے ہم بیان کر چکے ہیں. اور اس کے بعد کی آیات کے اندر جو کہ آیت نمبر 20 ہے، اس میں اب ظاہر ہے کہ جب انہوں نے جناب یوسف کو باہر نکالا ہے تو جو جناب یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے وہ ہر روز صبح آتے تھے، دیکھتے تھے کہ یوسف زندہ ہے نہیں ہے. تو اس دن وہ آئے ہوئے تھے اور انہوں نے دیکھا کہ کنویں پہ رش ہے، آوازیں سننا شروع کی. انہوں نے دیکھا کہ جناب یوسف کو باہر نکالا ہوا ہے، اور کاروان والوں نے جناب یوسف سے جب تعارف پوچھا کہ تم کون ہو، وہاں پر یہ اپنے آپ کو، اس سے پہلے کہ جناب یوسف کچھ کہے، یہ اپنے آپ کو وہاں تک پہنچاتے ہیں. اور اس آیہ کریمہ کے اندر کیا ہوا؟ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ، اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچا. بِثَمَنٍ بَخْسٍ، کس قیمت میں؟ تھوڑی سی قیمت سے. بِثَمَنٍ، سمن کہتے ہیں قیمت کو، بخس کہتے ہیں کم کو. کم قیمت میں انہوں نے جناب یوسف کو بیچا. دراہم معدودۃ،
کچھ درہموں میں، دراہم معدودۃ کہتے ہیں کچھ درہموں میں، وَقَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور یہ جناب یوسف کے حوالے سے یعنی اس جناب یوسف میں بے رغبتی رکھنے والوں میں سے تھے۔ اب یہ اس آیہ شریفہ کا ترجمہ ہے کہ چند چیزیں یہاں پر روشن کرنی ہیں۔ سب سے پہلا مطلب یہی ہے کہ سمن یعنی وہی قیمت کے معنی میں، بخس یعنی کم کی معنی میں، سمن بخس یعنی کم قیمت میں انہوں نے بیچا۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ کم قیمت میں کیوں بیچ رہے تھے جناب یوسف کو؟ اس کی متعدد وجوہات بیان ہوئی ہیں۔ ایک وجہ یہ بیان ہوئی ہے کہ وہ چاہ رہے تھے کہ جناب یوسف سے خود کو خلاص کریں، دور کریں اپنے آپ کو، یعنی جتنا ہو سکے اس کو اپنے آپ سے جدا کریں۔ تو لہٰذا اگر ایک چیز کی زیادہ قیمت لگائی جاتی ہے تو وہ دیر سے بیچی جاتی ہے۔ جتنی قیمت ایک چیز کی زیادہ لگائیں گے تو اس کا بیچنا سخت ہو جاتا ہے۔ وہ چاہ رہے تھے کہ اس کو جلدی اپنے آپ سے جدا کریں، دور کریں، لہٰذا انہوں نے قیمت کم لگائی۔ ایک وجہ یہ بیان ہوتی ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ شاید اس لیے بھی کہ وہ جانتے تھے کہ یوسف نبی زادہ ہے، غلام نہیں ہے، اور اس کو بیچنا اور اس کے پیسے لینا ہمارے لیے جائز نہیں ہے، لہٰذا وہ اپنے لیے ان پیسوں کو جائز نہیں سمجھتے تھے، معاملہ کر رہے تھے، بس معاملہ ہو جائے، مختصر سی قیمت لگائی تاکہ جناب یوسف کو بیچ دیا جائے۔ بعض نے کہا ہے کہ عین ممکن ہے کہ اس کم قیمت کی ایک وجہ کیا ہو کہ وہ اپنے بھائی یوسف کی تحقیر کرنا چاہتے ہوں، کیونکہ اس سے راضی تو نہیں تھے، اس کی نسبت حسد کرتے تھے، اور والدین کے پاس جو اس کا احترام تھا وہ ان کو گوارا نہیں تھا، لہٰذا وہ جتنا ظلم کر سکتے تھے انہوں نے کیا تھا، اور آخری مرحلے تک وہ چاہ رہے تھے کہ ان کی تحقیر ہو۔ لہٰذا اگر ایک باعظمت چیز کو آپ کم قیمت میں بیچ دیں گے تو آپ کیا کر رہے ہوں گے؟ اس کی تحقیر کر رہے ہوتے ہیں، یعنی اس کی کوئی قیمت، کوئی ویلیو نہیں ہے۔ تو لہٰذا جناب یوسف کو اتنی کم قیمت میں وہ بیچ رہے تھے اس لیے کہ وہ چاہ رہے تھے کہ اس کی تحقیر ہو۔ تو بہرحال یہ وہ تمام ریزنز ہیں جو اس کے حوالے سے بیان ہوئے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھا جائے تو دراہم معدودہ پہلے کہا کہ بے ثمن بخس، کم قیمت میں، پھر قرآن نے اس کو آگے اگلے ہی لفظ میں کیا کہا کہ دراہم معدودۃ، یعنی کچھ درہموں میں۔ معدودہ کہتے ہیں کہ جس کو گنا جائے، یعنی جو شمارش کے گننے کے قابل ہو اس کو کہتے ہیں معدودہ، یعنی اتنے درہم تھے کہ جو اس قابل تھے کہ اس کو گنا جائے۔ چونکہ اس زمانے میں جو درہم ہوتے تھے چاندی کے، اب آپ اس کو زیادہ مقدار میں اگر ہوں ایک تھیلے کے اندر تو ان کو گننا ٹائم لگے گا، سخت ہوگا، لیکن نہیں، دراہم معدودہ، اتنے درہم تھے کہ جو گننے کے قابل تھے، یعنی کچھ درہم تھے، کہ یہاں پر بعض کہتے ہیں کہ 40 درہموں سے بھی کم تھے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، مثلا 17، بعض کہتے ہیں 20، بعض کہتے ہیں 22۔ تو یہ عدد آیا ہے، یعنی بہت کم درہم تھے، اور اس قدر تھے کہ آپ اس کو گن سکتے تھے ان درہموں میں، یعنی بہت کم درہموں میں جناب یوسف کو بیچ دیا۔ اب یہاں پر کاروان والوں کے لیے سوال ہے نا کہ جناب یوسف اگر ان کا غلام ہے تو اس کو جو ہے وہ کیوں بیچ رہے ہیں، یعنی اس اتنی کم قیمت میں کیوں بیچ رہے ہیں؟ جب وہ پہنچے اور جناب یوسف کا انہوں نے سب سے پہلے جو ہے وہ تعارف پوچھا جناب یوسف سے، تو جناب یوسف یہاں پر ساکت ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھائی پہنچ جاتے ہیں، اور بھائی کیا کہتے ہیں؟ یہ تو ہمارا غلام ہے، یہ بھاگ کے آیا ہے اور یہاں چھپ گیا تھا، لہذا ہم اس کے پیچھے تھے اور یہ ہمارا غلام ہے۔ تو اس سے پہلے کہ جناب یوسف کچھ کہے، بھائیوں نے پہلے کہہ دیا کہ یہ ہمارا غلام ہے اور فراری ہے۔ اب یہاں پر جب قیمت بیچنے کی بات آئی، معاملے کی بات آئی، تو کم قیمت میں بیچ رہے ہیں۔ سوال تو ہوتا ہے نا، کم قیمت میں کیوں بیچ رہے ہیں؟ کاروان تو دیکھے گا کہ ایک خوبصورت بچہ ہے اور اس کو کم قیمت میں کیوں بیچ رہے ہیں؟ تو وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم کم قیمت میں اس لیے بیچ رہے ہیں کہ یہ فراری ہے، یہ ٹھہرتا گھر میں نہیں ہے، اور پہلے تو یہ غلاموں کی طرح لگ نہیں رہا تھا۔ کاروان نے جب کہا کہ یہ کیسا تمہارا غلام ہے، یہ غلاموں کی طرح تو اس کی شکل و صورت نہیں لگ رہی، تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے گھر میں ہمارے والدین کے پاس اس کا بڑا احترام ہے، اس کو کام کاج نہیں دیتے، اس کا بڑا احترام ہے، اس کو ناز و نعمت سے رکھا ہوا ہے، تبھی اس کی جو ہے وہ ظاہری صورتحال اس طرح سے ہے، اور یہ ویسے ہمارا غلام ہے۔ اس طرح ان کو قانع کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ہم کم قیمت میں اس لیے بیچ رہے ہیں کہ یہ فراری ہے، یہ فرار ہو جاتا ہے، لہذا دوسرا کوئی اس کو لینے میں دلچسپی نہیں رکھے گا، تو ہم قیمت کم کر رہے ہیں، اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو آپ اتنے درہموں میں ہم سے اس کو لے لیں۔ تو اس طرح سے جناب یوسف کو وہ انہوں نے بیچا ہے، اور اس طرح کی بدگوئی کے ساتھ صفت بھی بیان کی، تو اس طرح کی صفت بیان کی کہ یہ فراری ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ حتیٰ یہاں تک بھی شاید ممکن ہے کہہ دیا ہو کہ یہ چوری بھی
کرتا ہے، چونکہ پہلے بھی انہوں نے تہمت لگائی تھی جناب یوسف پہ چوری کی، تو چوری بھی کرتا ہے. تو اس طرح سے یہ جو ہے ان اوصاف کے ساتھ جناب یوسف کو وہاں پر بیچ رہے ہیں. قرآن نے کہا وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ. یہ کیا ہیں اس سلسلے میں جناب یوسف کے حوالے سے یہ لوگ کیا ہیں؟ من الزاہدین، زاہدین میں سے ہیں. زاہد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہم جب کہتے ہیں کہ فلاں شخص زاہد ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زاہد کہتے ہیں یعنی وہ کہ جو بے رغبت ہو. زہد کہتے ہیں بے رغبتی کو، زاہد یعنی وہ جو بے رغبت ہو. اگر ہم کسی کو کہتے ہیں کہ یہ زاہد ہے اور ہم معنی کرتے ہیں یہ پرہیزگار ہے، یعنی کس سے پرہیز کرتا ہے؟ دنیا سے پرہیز کرتا ہے. یعنی یہ دنیا کی نسبت کیا ہے؟ بے رغبت ہے، اس کی رغبت دنیا کی طرف نہیں ہوتی، تو لہٰذا ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ زاہد ہے. اور قرآن نے کہا کہ کانوا فیہ من الزاہدین، اور کہہ دیتا قرآن کہ مثلا کانوا من الزاہدین تبھی معنی ملتی، لیکن فیہ کا بھی اضافہ کر دیا. ایک تو وہ زاہدین میں سے تھے، یعنی یہ بے رغبت تھے، لیکن بے رغبتی اپنے کمال پر تھی، اپنے اوج پر تھی، شدت پر تھی. فیہ کا اضافہ عربی زبان کے اس اسٹرکچر کے مطابق جو جملے کا ہوتا ہے، یہ شدت کو بڑھا رہا ہے کہ کانوا فیہ من الزاہدین، وہ اس قدر جو ہے وہ بے رغبت تھے. اب بھائیوں کا تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ بے رغبت تھے. اگر یہ کانو کا اشارہ ضمیر جو ہے، جو کہ مفسرین کہتے ہیں کہ عین ممکن ہے کانو سے مراد وہ بھائی ہوں، عین ممکن ہے اس کانو سے مراد وہ کاروان والے ہوں. اگر دونوں کا معنی ذہن میں رکھا جائے تو یہ دونوں کیسے؟ بھائی تو سمجھ میں آتا ہے کہ بے رغبت ہیں، وہ تو چاہ رہے ہیں کہ یوسف ہم سے جدا ہو، یہاں سے نکلے، اس لیے انہوں نے کم قیمت لگا دی اور اس کو یہاں سے نکال رہے ہیں. لیکن کاروان والے کم بے رغبت ہیں اس کے اندر. اس سے کیا مراد ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ جب مد مقابل بھائی جناب یوسف کو اس طرح سے توصیف کر رہے ہیں کہ یہ فراری ہے، یہ اہل سرقت ہے، چوری کرنے والا ہے، تو ظاہر سی بات ہے لینے والا وہ دلچسپی نہیں لے گا اس طرح سے. تو اس معنی کے اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ کانو فی من الزاہدین. اگر آپ کہیں کہ کانو سے مراد ان کے بھائی ہیں تو بھائیوں کی بے رغبتی تو روشن ہے، وہ تو شدت سے بے راغب تھے. اور اگر کاروان والے بے راغب ہیں تو ان کی بے رغبتی اسی وجہ سے واضح ہوتی ہے. تو یہ اس وقت جو ہے جناب یوسف کو ان سے خرید لیتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ جب انہوں نے اس طرح سے توصیف کی ہے کہ یہ ایسا ہے ویسا ہے، تو ابتدا میں وہ ان کے ہاتھ باندھ کے سوار کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بھاگ نہ جائے، کہیں نگل نہ جائے. اور اس پر جو ناظر بناتے ہیں، جو نگہباں بناتے ہیں کسی شخص کو، وہ بھی ایسا بناتے ہیں کہ جو بڑا بد اخلاق ہوتا ہے، سخت مزاج کا ہوتا ہے، برے اخلاق کا مالک ہوتا ہے، وہ ان پر ناظر بنا دیتے ہیں، نگہباں بنا دیتے ہیں، جو کہ بھائیوں نے کچھ توصیف ہی ایسی کی تھی. یہ تو بعد کا مسئلہ تھا جب جناب یوسف کو لے کے جا رہے تھے، اور آگے جا کر جب ان کی برکتوں کو دیکھا، ان کی نعمتوں کو دیکھا، اور یہاں تک کہ وہ شخص جو تھپڑ رسید کرتا ہے جناب یوسف کو تو اس کا ہاتھ بھی فلج ہو جاتا ہے. تو یہ جب برکتیں راستے میں دیکھتے ہیں تو پھر ان کی نگاہ تبدیل ہو جاتی ہے، پھر وہ احترام اور اکرام کرنے لگتے ہیں جناب یوسف کا. واللہ شروع میں جو بھائیوں نے حال احوال بیان کیا ان کے آگے جناب یوسف کا، اس سے تو انہوں نے جناب یوسف سے کوئی رویہ اچھا نہیں رکھا ہوا تھا. لیکن یہاں پہ ایک عجیب نقطہ ہے اس داستان کے اندر، اس موڑ پر، اس مرحلے پر، کہ جب بھائی بیچ دیتے ہیں اور معاملہ ہو جاتا ہے اس کم قیمت میں، اور یہ روانہ ہونے لگتے ہیں جناب یوسف کو لے کر، تو یہاں پر جناب یوسف، اس مالک نام تھا اس شخص کا، کاروان کا جو رئیس تھا، اس کے پاس آتا ہے، اسے کہتا ہے کہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے، میں ان سے خدا حافظی کر لوں، میں ان سے. تو وہ کہتا ہے کہ انہوں نے تو تجھ پہ ظلم کیا ہوا ہے، ان کا تو رویہ تیرے ساتھ اچھا نہیں تھا، تو پھر بھی چاہتا ہے کہ تو ان سے جا کر خدا حافظی کرے. کہا کہ ہاں یہ میرے ساتھ مہربان نہیں ہے، لیکن میرا اندر ان کے ساتھ مہربان ہے، میں چاہ رہا ہوں ان سے. اور پھر آپ دیکھیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، یہ جناب یوسف جب کنویں میں ان کو ڈالا گیا تو وہاں پر کیا نصیحت کر رہا تھا کہ میری بھوک و پیاس کو یاد کرنا. اب ان کے ہاتھوں کو جا کے جب یہ خداحافظی ان کو موقع ملتا ہے تو جاتے ہیں اپنے بھائیوں کے پاس، اور خداحافظی کیسے کرتے ہیں؟ عجیب ہے، ان کے ہاتھوں کو چومنا شروع کرتے ہیں، بھائیوں کے ہاتھوں کو چومنا شروع کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ حجت خدا ہے، یہ ولی خدا ہے. ولی خدا اتنا دل سوز ہوتا ہے، وہ ایک انسان کو بھی گناہگار دیکھنا پسند نہیں کرتا. لہٰذا آخری مرحلے تک جناب یوسف چاہ رہا ہے کہ کچھ ایسا کر کے یہاں سے نکلے کہ میرے جانے کے بعد شاید یہ بھائی منقلب ہو جائیں، شاید ان کے اندر کوئی پشیمانی آ جائے.
اس انداز سے ان سے خداحافظی کر رہے ہیں کہ شاید میرے جانے کے بعد کچھ وقت گزرے گا اور یہ میں یاد آؤں گا ان کو، اور میری یہ خداحافظی اس طرح سے یاد آئے گی تو ان کے وجود کے اندر شاید کچھ تبدیلی آ جائے۔ آخری مرحلے تک وہ چاہ رہے ہیں کہ اپنی حجت تمام کرے ان پر۔ یہ ہوتا ہے ایک ولی کہ جو اس طرح سے دیکھ رہا ہوتا ہے اپنی قوم کو، اپنی ملت کو۔ اب یہاں سے دیکھیں کہ جناب یوسف پہنچ جاتے ہیں مصر، اور وہاں پر مصر کی جو غلاموں کے بیچنے کی مارکیٹ تھی، بازار تھی، وہاں پر جناب یوسف کو لایا جاتا ہے۔ کتنا سخت مرحلہ ایک نبی زادے کے لیے کہ جو اپنے وجود میں گوہر ولایت رکھتا ہو اور اس کی بولی لگائی جائے کہ میں اتنے دوں گا، وہ کہے میں اتنے پیسے دوں گا، وہ کہے میں اتنے دوں گا۔ تبھی تو رسول مکرم نے تعجب کیا تھا کہ ابن الکریم ابن الکریم، اس طرح سے مخاطب کیا تھا جناب یوسف کو کہ کریم کا فرزند کریم، کریم کا فرزند کریم، پھر کہا کریم کا فرزند کریم، چونکہ جناب ابراہیم سے نسل کو واضح کیا، ابراہیم کا بیٹا اسحاق، اسحاق کا بیٹا پھر یعقوب، یعقوب کا بیٹا جناب یوسف۔ کہا کریم کا فرزند کریم، پھر کہا کریم کا فرزند کریم، پھر کہا کریم کا فرزند کریم۔ اس عظیم ہستی کے ساتھ غلامی کوئی مطابقت رکھتی ہے؟ نبی تعجب کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو بازار میں لائے جاتے ہیں اور بہت سخت مرحلہ تھا، وہاں پر قیمت لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ ادھر سے آپ سختی جناب یوسف پہ دیکھیں اور خود خدا بھی دیکھیں کہ جو اس بچے کو چاہتا ہے اور یہ تمام سختیاں برداشت کر رہا ہے، وہ خدا کتنا صابر ہے اس مرحلے میں کہ اپنے اس مخلص بندے کو ان سختیوں میں دیکھ رہا ہے اور ابھی تحمل کر رہا ہے۔ تو لہٰذا یہ سختیاں انسان کو کمال تک پہنچاتی ہیں۔ اب یہاں پر جو مالک تھا کاروان کا، جس کا نام ہی مالک تھا، رئیس تھا جو کاروان کا، وہ آتا ہے اور یہاں پر جناب یوسف کو اس مارکیٹ میں لے آتا ہے۔ اور ظاہر ہے جب کسی عبد کو بیچا جاتا ہے اور یوں مسافرت سے جب پہنچے ہوں تو اس کو نہلایا جاتا ہے، اس کو صاف ستھرا کیا جاتا ہے، پھر مارکیٹ میں لایا جاتا ہے۔ تو جناب یوسف تو ویسے ہی جمیل تھے، خوبصورت تھے، ان کا حسن جو ہے وہ ظاہری بھی تھا، اور پھر جب بات کرتے تھے تو اس کا حسن الگ سے انداز سے واضح ہوتا تھا۔ تو کچھ ہی لمحے میں وہاں پر جناب یوسف علیہ السلام لوگوں کی زبان پر آنا شروع ہو گئے، پھر بولی لگنا شروع ہو گئی، کوئی کتنی قیمت، کوئی کتنی قیمت، کوئی کتنی قیمت، یہاں تک کہ عزیز مصر جو اس شہر کا حاکم تھا، ایک بادشاہ تھا فرعون، اور اس کے علاوہ جو وہیں کا اندر کا جو حاکم تھا، جو اندر کے امور کو اپنے اس میں لیتا تھا، کہ جس کے لیے بعض نے کہا ہے کہ وزیر اعظم تھا، بعض نے کہا ہے کہ نہیں وہاں کی جو پولیس تھی اس کا سربراہ تھا، بعض نے کہا فوج کا سربراہ تھا، بہرحال ایک حاکم تھا، مصر کا اندر کا حاکم تھا۔ وہاں تک وہ اس تک بھی خبر پہنچتی ہے اور وہ بھی آ جاتا ہے، اور دیکھیں حکمت الہی کیسے اس کو لے آتی ہے اس طرف۔ پہلا وہ حاکم ہے، وہ اس نے کوئی ایک غلام تو نہیں خریدا، کتنے غلام خریدے ہوئے ہیں، اور اپنے افراد کو بھیج دیتا ہے غلام لے کر آؤ، خرید کر آؤ۔ یہاں پر وہ خود آ رہا ہے اور آ کر وہ ایک پیسوں کے حوالے سے اتنی قیمت بتاتا ہے کہ جو باقی ساری قیمتوں سے اوپر ہوتی ہے، زیادہ ہوتی ہے۔ ایک عجیب یہاں پر بھی نقطہ ہے کہ جب یہ معاملہ جناب حاکم مصر سے مالک کا طے ہو جاتا ہے تو اس وقت مالک حضرت یوسف کے پاس آتے ہیں۔ یہاں پر جناب یوسف اپنا راز بیان کرتے ہیں مالک کو، کہتے ہیں مالک میں ابراہیم کے بیٹے اسحاق، اسحاق کے بیٹے یعقوب، یعقوب کا بیٹا یوسف ہوں۔ اب پہلے نہیں بیان کیا تھا، یہاں پہ کہتا ہے کہ میں یوسف ہوں۔ کیوں بیان کر رہا تھا؟ کیونکہ مالک بھی حضرت اسحاق کی نسل سے تھا۔ کہتا ہے کہ دیکھیں میں یوسف ہوں، میں نبی زادہ ہوں، یہ پیسے لینا تیرے لیے جائز نہیں ہے۔ اس کو بتا رہا ہے، چونکہ وہ ایک اچھا انسان تھا ایک طرح سے، اسے بتا رہا ہے کہ یہ پیسے لینا تیرے لیے جائز نہیں ہے، یہ راز ہے میرے اور تمہارے درمیان، اس کو کسی کے آگے بیان مت کرنا۔ اب مالک نے تو معاملہ کر دیا تھا، اب جناب یوسف کو واپس تو نہیں کر سکتا تھا، ادھر سے وہ حاکم مصر تھا، کیسے اس کے ساتھ معاملے کو خراب کر سکتا تھا؟ اب یہ جاتا ہے اس حاکم مصر کے پاس، عزیز مصر کے پاس، اسے کہتا ہے کہ اب کس طرح سے، چونکہ جب پیسے یعنی ایک بڑی قیمت لگ گئی تھی تو کیسے یہ پیسے نہ لے اس سے، اپنی کیا جو ہے وہ توجیہ اور کیا بہانہ وہاں پیش کرے۔ اسے کہتا ہے کہ عزیز مصر آپ کو تو پتہ ہے کہ میں مصر میں آ کے تجارت کرتا ہوں تو حاکمیت آپ کی ہے، آپ کی حاکمیت کے سائے میں یہ کام کرتا ہوں، آپ کے بڑے احسانات ہیں مجھ پر، میں چاہ رہا ہوں کہ اس یوسف کی وہ جو قیمت آپ نے لگائی ہے وہ میں آپ سے نہ لوں، اور میں اتنے فقط پیسے لوں گا جتنے میں نے دیے تھے اس کے۔
تو جتنے میں نے پیسے ان کے دیے تھے وہاں پر، جو چند درہم تھے، مجھے وہ دے دے، باقی قیمت میں نہیں لیتا۔ بہانہ کیا بنایا کہ تیرے سائے میں یہاں آ کے تجارت کرتا ہوں، تیرا جو ہے وہ نمک میں نے کھایا ہے، تو میں نہیں چاہتا تجھ سے بڑی قیمت لے لوں، قیمت رکھ لے۔ اور یوں جناب یوسف کو اس کے حوالے کرتا ہے۔ لیکن یہاں پر مالک کو بھی اولاد نہیں ہوتی، اس راستے میں مالک کو بھی جناب یوسف دعا کرتے ہیں اور اس کو بھی بعد میں اولاد ہوتی ہے، اور اس طرح مالک پھر بعد میں جب اس کو اولاد ہوتی ہے تو پھر واپس آتا ہے یوسف کو ڈھونڈنے، اور اس کے بعد مالک کی زندگی مختل ہو جاتی ہے، عجیب و غریب ہو جاتی ہے۔ اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یوسف کون تھا اور میں نے کیا کر دیا، میں نے کس کو بیچ دیا۔ ایک بہت بڑا گناہ، بھائیوں نے ایک گناہ خود کیا تھا، کنویں میں ڈال دیا تھا، ایک بہت بڑا دوسرا گناہ کر دیا تھا کہ بھائی کو بیچ دیا تھا، بیچنا ایک اور گناہ تھا، تو وہ ایک بڑا مسئلہ تھا مالک کے لیے۔ لیکن بہرحال عزیز مصر یہاں سے جناب یوسف کو لے جاتے ہیں۔ تو بات ہو رہی ہے قیمت کی۔ ایک بہت بڑا درس ہے اس داستان کے اندر ہمارے لیے۔ نبی کی قیمت ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ قیمت بخسن، قرآن نے کہا قیمت بخسن، کسی آیت اللہ نے کتنا خوب جملہ کہا کہ انہوں نے تو کچھ درہم میں بیچا تھا، لیکن قرآن قیمت بخس یعنی کم قیمت اس لیے کہہ رہا ہے کہ حتیٰ عزیز مصر نے بھی قیمت بڑی دی تھی، وہ بھی یوسف کے مقابلے میں قیمت بخس ہے، کم قیمت ہے۔ اصل یوسف کی قیمت نہیں لگائی جا سکتی۔ یوسف نبی کی ایک وہ ذات کہ جو واسطے فیض الہی ہو، وہ جو اپنے زمانے کے اندر ولی پروردگار ہو، کیسے اس کی قیمت لگائی جا سکتی ہے؟ اور پھر درس کیا ہے ہمارے لیے؟ عجیب ہے۔ روایات کے اندر ملتا ہے کہ انسان کی جو قیمت، کم سے کم قیمت ہے انسان کی، یہ تو نبی تھے نا، ویسے بھی کم سے کم قیمت انسان کی کیا بیان ہوئی ہے روایات کے اندر؟ کہا ہے کہ اما ان ابدانکم لیس لہا ثمن الا الجنہ، تمہارے بدنوں کی کوئی قیمت نہیں ہے مگر بہشت کے۔ اے انسان، تیرے بدن کی قیمت کیا ہے؟ بہشت ہے۔ پھر بعض روایت میں کہا کہ لِأَنفُسِكُمْ ثَمَنٌ إِلَّا الْجَنَّةِ، نہیں ہے تمہارے جان کی کوئی قیمت مگر کوئی قیمت ہے تو کیا ہے؟ بہشت ہے۔ یہ نیچے لیول کی قیمت ہے انسان کے جان کی۔ کم سے کم انسان کے جان کی جو قیمت ہے وہ کیا ہے؟ بہشت ہے۔ اور خود دیکھیں ہم اپنے آپ کو کہاں ہم نے بیچا ہوا ہے، ہم نے اپنی جان کو کس کے حوالے کیا ہوا ہے، کتنی قیمت میں بیچا ہوا ہے؟ یہ کم سے کم قیمت ہے۔ اور پھر آپ سنتے رہتے ہیں امیر المومنین کے فضائل، اس آیت شریفہ کے ذیل میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ امیر المومنین اپنی جان کو کس کے حوالے کر رہے ہیں، کس کو بیچ رہے ہیں؟ خریدار کون ہے؟ خداوند متعال کی ذات۔ معاوضے میں کیا مل رہا ہے امیر المومنین کو؟ مرضی الہی، یعنی انسان کے وجود کی، جان کی جو اعلیٰ ترین قیمت ہے وہ رضوان الہی ہے، وہ مرضات الہی ہے، وہ لقائے پروردگار ہے۔ کم سے کم جو قیمت بیان ہوئی وہ بہشت ہے۔ اب انسان محاسبہ اپنا خود جا کے کرے کہ اس نے اپنے آپ کو کتنا بیچا ہوا ہے، اپنی جان کو ہم کتنا چاہتے ہیں، ہم نے اپنی جان کو کتنی قیمتوں میں بیچا ہوا ہے۔ اگر انسان شیطان کی گمراہی میں آ جاتا ہے، نفس کی گمراہی میں آ جاتا ہے، تو یقین مانے انسان نے اپنی آپ کو شیطان کے حوالے کر دیا، یعنی ٹکوں میں بیچ دیا۔ کہ جہاں خریدار موجود ہے، اعلیٰ ترین خریدار انسان کا موجود ہے جو ذات پروردگار ہے، اور کم سے کم قیمت جو ہے وہ بہشت ہے، اعلیٰ ترین قیمت لقائے پروردگار ہے، رضوان الہی ہے، وہاں پہ انسان اپنے آپ کو نہ جانتے ہوئے کس کے حوالے کرتا ہے؟ شیطان کے حوالے کرتا ہے۔ تو لہٰذا نبی بہت بڑی ذات ہے، اس کی عظمت بہت بڑی ہے، اس کی تو کوئی قیمت نہیں کی جا سکتی، کسی بھی اعتبار سے اس کی قیمت نہیں کی جا سکتی۔ کہا وقال الذی اشتراہ من مصر، معاملہ ہو چکا، جناب یوسف کو عزیز مصر لے جاتے ہیں۔ اگلی آیت کے اندر کیا ارشاد ہوتا ہے؟ 21 نمبر آیت میں کہا قال الذی اشتراہ من مصر، وہ جس نے مصر سے اس کو خریدا۔ کون تھا مصر میں خریدنے والا؟ عزیز مصر۔ کنعان میں جس نے خریدا تھا وہ کاروان کا مالک تھا، رئیس تھا، اور یہاں پر جو خریدنے جا رہا تھا مصر کے اندر وہ عزیز مصر تھا۔ کہا قال الذی اشتراہ من مصر، وہ جس نے اس کو مصر سے خریدا، اس نے کہا، کس کو کہا؟ لامرأتہ، اپنی کا اکرمی مثواہ، آیت کے جملے دیکھیے گا، اکرمی مثواہ، کہا کہ اس کے مقام کا احترام کرنا۔ چند لمحے ہوئے ہیں خرید کے گھر پہنچا ہے،
بھائی جو ساتھ رہتے تھے نہیں جان سکے یہ کون ہے. اور عزیز مصر جس نے ابھی مارکیٹ سے جناب یوسف کو لیا ہے، خریدا ہے اور گھر پہنچا ہے، کیا دیکھ لیا جناب یوسف کے اندر؟ کہا اکرمی مثواہ، اس کے مقام کا احترام کرنا. عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، ممکن ہے کہ ہم اس سے، ممکن ہے کہ یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو. اور پھر کہا کہ او نتخذہ ولدا، اور ہم اسے اپنا بیٹا بنائیں. وَكَذَلِكَ، پروردگار کہتا ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم نے یوسف کو حاکمیت دی زمین پر. کون سی زمین؟ مصر کی زمین. یہاں پر مصر کی سرزمین مد نظر ہے. اسی طرح ہم نے یوسف کو مصر کی سرزمین پر حاکمیت دی، قدرت دی، سلطنت دی. وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تاکہ اس لیے کہ ہم اسے تعویل احادیث کا علم عطا کریں، کہ توضیحات گزر چکی ہیں تعویل احادیث کی. واللہ غالب علی امرہ، اور خداوند متعال اپنے کام پر، اپنے امر پر کیا ہے؟ غالب ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن زیادہ تر لوگ نہیں جانتے. یہ 21 نمبر آیت کا ترجمہ ہے. چلتے ہیں اس کے اندر کیا مفاہیم موجود ہیں. سب سے پہلا جملہ کیا تھا؟ الذی اشتراہ من مصر، کہ وہ جس نے مصر سے اس کو خریدا. اب اس سورہ مبارکہ کے اندر عزیز مصر کا جب تذکرہ آتا ہے تو یہ پہلی آیت ہے. یہ پہلی آیت ہے جس نے عزیز مصر کا تذکرہ کیا ہے. اس کے بعد 3 مرتبہ اور بھی تذکرہ ہوا ہے، 4 مرتبہ تذکرہ ہوا ہے سورہ یوسف کے اندر. لیکن جس طرح آپ داستان کو دیکھتے ہیں کیسے خوبصورت انداز میں قرآن نے اس داستان کو بیان کیا ہے، کہ ایک شخصیت کے حوالے سے جب تذکرہ شروع کیا تو اس کے ایک ایک جو ہے وہ چیز کو بیان کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے. اس کی ایک پردے سے ایک پردہ اٹھا رہا ہے، پھر اگلی مرتبہ دوسرا پردہ اٹھاتا ہے، پھر تیسری مرتبہ ایک اور پردہ اٹھاتا ہے اس شخصیت کے بارے میں قرآن. اور یہاں پر سب سے پہلا جب عزیز مصر کے بارے میں گفتگو کی تو کہا کہ الذی اشتراہ من مصر، کہ وہ جس نے اس کو مصر سے خریدا. یعنی یہاں پر عزیز مصر کی کوئی حاکمیت بیان نہیں ہوئی، فقط ایک مصر کا رہنے والا، ایک مصر کا شخص، اس نے آ کر اس کو خریدا. لہٰذا آگے جا کر بعض آیات میں کہتے ہیں کہ امرأۃ العزیز، عزیز کی بیوی، تو وہاں پہ عزیز کا لفظ ذکر ہوا. یہ بعض آیات کے اندر سید کا لفظ ذکر ہو رہا ہے اس کے لیے. سید کس معنی میں؟ سردار اور آقا کے معنی میں، کہ وہ وہاں پر سردار اور آقا کے عنوان سے. تو یہ عزیز مصر نے جب جناب یوسف کو خریدا اور لے آئے تو کہا اکرمی مثواہ، اس کے مقام کا احترام کرنا. اگر انسان کسی مہمان کا احترام کرتا ہے یا کسی فقیر کا احترام کرتا ہے تو مہمان کا احترام کچھ بہتر کرتا ہے، فقیر کا احترام اس کی نیاز اور ضرورت کے مطابق کرتا ہے. لیکن یہاں پر اکرمی نہیں کہا اکرمی 10 سال کے ہیں. خریدا تھا عزیز مصر نے اس کو. کیا دیکھ لیا تھا عزیز مصر نے اس کے اندر؟ اور بھی کافی غلام خریدے تھے اس نے. پہلا غلام نہیں تھا کہ جو خرید کے آ رہے تھے، خرید کے آ رہے ہیں اور اپنی بیوی کے حوالے کہہ رہے ہیں، اور وہ بھی اس انداز میں کہ اکرمی مثواہ. زلیخا کون تھی؟ اس محل کی ملکہ تھی اس زمانے کے اندر، اصیل گھرانے سے اس کا تعلق تھا، اور ایک بادشاہ نے اس کو اپنی زوجہ کے عنوان سے انتخاب کیا تھا. تو آپ کو پتہ ہے اس زمانے میں بادشاہ جب کسی کو اپنی زوجہ کے لیے انتخاب کرتا تھا کتنی چیزوں کو دیکھتا ہوگا، کیا کچھ اس کے اندر ہونا چاہیے. وہ خاتون جو ایک محل کے اندر ہے، ایک ملکہ کی حیثیت سے ہے، اتنے غلام اس کے آگے ہیں. نہیں کہا کہ کسی اور غلام کو اس کے اوپر نگہبان کے عنوان سے مقرر کرتا ہوں، وہ اس کی دیکھ بھال کرے گا. نہیں، تم اکرمی، تو اس کے مقام کا احترام کر. یعنی جناب یوسف کے تمام امور کو کس کے حوالے کر رہا ہے؟ اپنی بیوی کے حوالے کر رہا ہے. یہ کون سا مقام دیکھ لیا تھا جناب یوسف کے اندر کہ اپنے غلاموں کے حوالے بھی نہیں کر رہا. وہاں پہ سینئر غلام بھی تھے جو پورے فرق ہے جناب یوسف کے اس طرف نگاہ میں. عزیز مصر اور بھائیوں کے درمیان بھائی ساتھ تھے. حسد نے اتنا اندر تاریک کیا ہوا تھا کہ جناب یوسف کے وجود میں عظمت کو نہیں دیکھ پا رہے تھے. اور یہاں پہ عزیز مصر ہے کہ چند لمحوں میں وہ اس کے عظمت کو دیکھ رہا ہے. یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ بزرگان کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عزیز مصر کے وجود میں وہ جو فطرت کا پاک گوہر ہوتا ہے نا، جو خدا نے ہر ایک کے وجود میں رکھا ہے، وہ ایک حد تک روشن تھا. اس کے وجود کے اندر ایک حد تک قابلیت تھی کہ جس قابلیت نے جناب یوسف کو پہچان لیا تھا کہ یہ کون سی شخصیت ہے. اور عجیب ہے خدا جب مصیبت میں ڈالتا ہے تو میں نے عرض کیا تھا ان مع العسر یسرا ہے، سختیوں کے ساتھ خدا کی آسائش ہے. 2 آیتیں ایک دوسرے کے پیچھے ہیں. پہلی آیت، اس سے پہلی آیت میں کیا ذکر ہوا؟ کانوا فیہ من الزاہدین.
یہ اس یوسف کے سلسلے میں کیا تھے؟ کیا تھے؟ زاہدین میں سے تھے. زاہدین یعنی کیا؟ بے رغبت تھے. یعنی اب تھوڑی دیر پہلے مصر سے پہلے پچھلی آیت کے اندر ذکر ہوا کہ بھائی بھی بے رغبت ہیں، کاروان والے بھی بے رغبت ہیں، قیمت لگائی جا رہی ہے. ہر ایک یہاں پر کاروان بھی اپنے سے دور کر رہا ہے، اس کو نہیں پہچان سکا. اور یہاں پر کانوا فیہ من الزاہدین، اور اسی اگلی آیت میں کہا اکرمی مثواہ، یعنی اس سختی کے مرحلے میں جہاں ہر ایک ان کو اپنے آپ سے دور کر رہا تھا اور ایک ذلت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا تھا بھائیوں کی جانب سے، اب یہاں پر خداوند متعال نے جناب یوسف کو اکرام کی منزلت دے رہا ہے. اکرمی مثواہ، اور وہ بھی ایک مصر میں، وہ بھی مصر کے ایک محل کے اندر، وہ بھی کس کے حوالے کر رہا ہے؟ عزیز مصر اپنی بیوی کے حوالے کر رہا ہے. اپنوں نے نہیں پہچانا، اجنبیوں نے پہچان لیا یہ کون ہے. اور آپ دیکھیں عسیٰ ان ینفعنا، کہا ممکن ہے یہ ہمیں کوئی فائدہ دے. مگر عزیز مصر کوئی فقیر آدمی تھا، اس کو کوئی اس طرح کی کوئی اس کی ذہنیت تھی کہ میں اس کو لوں گا تو پھر بڑی قیمت میں بیچ دوں گا، کوئی اس طرح کا فائدہ مراد تھی. اس کے تو بہت سارے غلام تھے، اس کو کیا ضرورت تھی غلام خرید کرنے کی؟ مال و متاع اتنے تھے کہ لازم نہیں تھا کہ اس کو خرید کر کے اس نیت سے خرید رہا ہو کہ میں کوئی مجھے مادی فائدہ ہوگا، کوئی مجھے بڑے پیسے ہوں گے اس سے. نہیں، عسیٰ ان ینفعنا، یہاں مراد مادی فائدہ نہیں ہے. اس کے اندر وہ کمال دیکھ رہا تھا کہ جو وہ کمال اس کو فائدہ دے سکتا تھا، وہ عظمت اس کو فائدہ دے سکتی تھی. یا کہا او نتخذہ ولدا، عجیب حکمت ہے نا پروردگار کی. جناب یوسف کو مصر تک لانا تھا، اس محل میں لانا تھا، لیکن اس محل کے اندر کیسے اس کی محبت عزیز مصر کے وجود میں آئے، دل میں آئے. عزیز مصر کو اولاد نہیں دی ہوئی پروردگار نے، زلیخا اور عزیز مصر کو کوئی اولاد نہیں ہے. خدا کتنا اہتمام کر رہا ہے جناب یوسف کا. کنعان سے اس کا سفر شروع ہے، ادھر مصر میں پہلے سے اقدام خدا نے کر دیا ہے کہ ان کو آنا اس محل کے اندر ہے، اور محل میں وہاں پر عزیز مصر کو اولاد نہیں ہے، تاکہ یوسف اندر آئے تو ایک محبت ان کے وجود میں یوسف کی آئے، اور او نتخذہ ولدا کا جملہ کہے کہ شاید ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں. عجیب نہیں ہے؟ زلیخا کہ جا کے دیکھیں تاریخ کے اندر کہ جس کو دیکھنے کے لیے لوگ ترستے تھے، ایک بڑے خاندان سے اس کا تعلق تھا، وہ اگر کسی کو بیٹا بنائے، کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ اگر وہ کسی کو بیٹا بنا، خود اس کو اولاد نہیں ہو رہی، اگر وہ کسی کو بیٹا بنائے تو وہ کسی غلام کو بیٹا بناتی؟ وہ تو اپنی اقوام میں جا سکتی تھی نا، اپنی اقوام میں، اپنی بہنوں کے پاس، اپنے بھائیوں کے پاس، کہیں سے، جیسے ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، ہم گود لیتے ہیں بچوں کو. وہ جس نسب سے تھی، جس خاندان سے تھی، اور جو اس کی حیثیت تھی وہاں پر، اس مطابق تو وہ یہ چاہتی نا کہ میں اپنے خاندان میں جا کے کوئی بچہ لے لوں گود. لیکن خدا کیسے اہتمام کر رہا ہے، جناب یوسف کو کیسے اس محل کے اندر اتار رہا ہے، اور اس طرح سے کہ ان کے دل میں اس کی محبت کو اتارتا ہے کہ وہ اس قابل بنتے ہیں اور وہ اس پر آمادہ ہو جاتے ہیں کہ وہ اس جناب یوسف کو جو ایک غلام کی حیثیت میں لایا گیا تھا، اس کو اپنا بیٹا بنا لیں. اور ایسے ہی ایک مشابہ اسی کے مثل ایک داستان حضرت موسیٰ کے قصے کے اندر میں نے پہلے بھی اشارہ کیا تھا کہ جناب آسیہ کہاں گئی؟ دریائے نیل پر. وہ صندوقچہ جو آ رہا تھا وہ اٹھایا اور کھولا تو جناب موسیٰ اس کے اندر تھے، ایک بچہ اس کے اندر تھا جو جناب موسیٰ تھے. کیا کہا تھا؟ فرق کتنا ہے، یہاں پہ عزیز مصر کہہ رہا ہے کہ ممکن ہے کہ ہم اس کا ہمیں فائدہ ہو اور ہم اس کو بیٹا بنا لیں، وہاں پہ وہ خاتون جناب آسیہ کہہ رہی ہیں. ادھر عزیز مصر کہہ رہا ہے، وہاں پہ وہ خاتون کہہ رہی ہیں. کیا کہا تھا؟ وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی. یہ کیا ہے؟ قرۃ عین لی ولک، یہ میرے اور تمہارے آنکھ کی ٹھنڈک ہے. جب جناب موسیٰ کو اٹھایا صندوق سے تو یہ جملہ زبان پہ جاری کیا، ولا تقتلوہ، اس کو قتل نہ کرنا. کہا عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، سیم وہی جملہ کہ ممکن ہے کہ یہ ہمارے لیے کیا ہو، فائدہ مند ہو. اور کہا کہ او نتخذہ ولدا، یہاں ہم اس کو، یہ حکمت الہی ہے کس طرح اپنے عبد کو، اپنے ولی کو اپنے ہی دشمن کے محل میں اتارتا ہے، اور کس طرح ان کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کرتا ہے. وہاں پر جناب موسیٰ بڑے ہوتے ہیں، وہاں درباری موحد نہیں تھے، یہاں بھی کوئی درباری موحد نہیں ہے، بت پرست ہیں. وہاں پر آپ دیکھیں کہ جناب موسیٰ کی برکت سے وہاں پر شرک کو ختم کر دیا گیا تھا.
اور یہاں پر بھی آپ دیکھیں جناب یوسف کی برکت سے پورا مصر کیا کر دیتا ہے؟ مومن بن جاتا ہے۔ تو یہ پروردگار کی حکمت ہوتی ہے۔ وہاں پہ بھی یہی جملہ تھا، یہاں پر بھی وہی جملہ ہے۔ یہ سیر بندگی ہے جناب یوسف کا۔ ایک بڑا درس ہے یہاں پر اس مرحلے میں کہ دیکھیں، ہم کہتے ہیں نا خدا ہمیں جمال دے دے، خوبصورتی دے دے۔ کبھی ہم کہتے ہیں کہ فقیر ہوتے ہیں، کہتے ہیں خدایا ہمیں مال و متاع دے دیں، خدا مال و متاع دے دیں، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ خدایا مجھے جمال حسن دے دے، میرے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ ایسا کبھی نہیں ہے عزیزان۔ اگر خدا حسن دیتا ہے تو اس طرح مصیبت میں بھی ڈالتا ہے۔ اگر خدا مال و متاع دیتا ہے تو پھر اسی مال و متاع سے امتحان لینا بھی شروع کر دیتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہاں پر جناب یوسف علیہ الصلاۃ والسلام حسین تھے، جمال تھا پروردگار کی جانب سے ان کو، لیکن دیکھیں کس طرح اس کی آزمائش کا سفر جاری ہے۔ یہ حکمت پروردگار ہے۔ نہ فقط یہ کہ وہاں سے کنویں میں ڈالے گئے، یہ ایک مصیبت تھی، وہاں سے نکل کے مصر پہنچے اور مصر میں قصر کے اندر، محل کے اندر داخل کیے جا رہے ہیں، لیکن اسی محل کے بعد کا سفر کہاں ہوتا ہے؟ زندان کی طرف۔ یعنی ایک امتحان کے پیچھے امتحان ہے، ایک مصیبت کے پیچھے ایک مصیبت ہے۔ بزرگان کہتے ہیں کہ جب خدا کسی کو نعمت دیتا ہے نا، اسی نعمت میں آزمانے لگتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان اس نعمت میں غرق نہ ہو جائے۔ وہ ذات چاہتی ہے کہ اس کی توجہ میری طرف رہے، لہٰذا جب وہ نعمت دیتا ہے تو اسی نعمت میں غرق کر دیتا ہے، اسی نعمت سے وہ امتحان لینے لگتا ہے۔ اور یہاں پر جناب یوسف کا امتحان ہے، امتحان جاری ہے، سیر بندگی جاری ہے۔ اور ہر چیز سے انسان جدا ہو سکتا ہے لیکن کبھی بھی پروردگار سے جدا نہیں ہو سکتا۔ جتنی نعمتیں ہمارے درمیان موجود ہیں، یہ نعمتیں ہم سے روگرداں ہو سکتی ہیں لیکن کبھی بھی ہم اپنے خدا سے روگرداں نہیں ہو سکتے، اس سے جدا نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا انسان اپنی زندگی کے اندر اس طرح سفر بندگی کرے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ جناب مصر کے حاکم کے دل میں جناب یوسف کی محبت تھی جو اس کی نجات کا باعث بنتی ہے آگے جا کر، اور وہ عظمت کا احساس کرتا ہے تو وہاں پر کہتا ہے اکرمی مسوا ہو، اس کے مقام کا احترام کرنا۔ یہ عشق ہے ایک ولی کا جو کسی کے دل میں اترتا ہے اور وہ اس کو نجات دے دیتا ہے۔ اور خدا اپنے ارادے کو اس طرح سے عملی کر رہا ہوتا ہے کہ جیسے ہی کسی کے وجود میں اس کے ولی کا عشق اور محبت آ جائے تو اسی کے ذریعے سے پروردگار اپنے ارادے کو عملی کر رہا ہوتا ہے۔ یہاں مصر میں آپ دیکھیں پروردگار اپنی حکمت جو اس کی ہے، جو اس کا ارادہ ہے، وہ اسی مصر کے حاکم کے ذریعے عملی کرنے جا رہا ہے۔ یعنی وہ جناب یوسف کی محبت کو اس کے دل میں ڈالتا ہے اور اس طرح سے حاکم مصر جو ہے وہ جذب ہوتا ہے جناب یوسف کی طرف اور اس طرح سے اکرام کرنے لگتا ہے، اور پروردگار اسی طرح اپنے ارادے کو اس کے ذریعے عملی کرنے لگتا ہے۔ لہٰذا کہتے ہیں بزرگان کے بارگاہ الہی میں ولی پروردگار کی، اولیاء الہی کی معرفت طلب کیا کرو، چونکہ اگر معرفت ہمارے وجود میں نہیں ہوگی، ان کا عشق، ان کی محبت ہمارے وجود میں نہیں اترے گا۔ یہ معرفت ہے، وہ معرفت سبب بنتی ہے کہ ہمارے وجود میں ان کی محبت اترے، اور جیسے ہی ہمارے وجود میں ان کی محبت اترتی ہے پھر وہی محبت ہمارے نجات کا ذریعہ بنتی ہے۔ اور جتنی یہ محبت اپنے اوج پر ہوگی اتنا انسان اس ولی کے نزدیک ہوگا، اور جتنا اس کے نزدیک ہوگا اتنی مقدار میں پروردگار ہمارے وجود سے ہمارے ذریعے اپنے ارادے کو عملی کرے گا۔ یہ بہت بڑی توفیق ہے ایک انسان کے لیے۔ اور آپ دیکھیں کہ جناب یعقوب اپنے بیٹے کے فراق میں روتے ہیں۔ کیوں روتے ہیں؟ اس لیے کہ جناب یوسف کی محبت اپنے اوج پر جناب یعقوب کے اندر ہے۔ وہ محبت ایک بیٹے کے عنوان سے نہیں ہے، ایک ولی کے عنوان سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ باقی ائمہ کی زندگی دیکھیں، نبی مکرم کی رحلت پہ سیدہ سلام اللہ علیہ کس طرح سے گریہ کر رہی ہیں، اور جب نبی مکرم پوچھتے ہیں تو فرماتی ہیں کہ نہیں، آپ کے فراق میں یہ گریہ کر رہی ہوں۔ اس قدر شدت محبت ہے جناب سیدہ کلب میں اپنے والد کرامی کی۔ تو لہٰذا اولیاء کی محبت اگر شدید ہو جاتی ہے تو یہی محبت انسان کی نجات کا باعث بنتی ہے۔ ہم اپنے زمانے میں اپنے وقت کے امام سے کتنی محبت کرتے ہیں، ہمارے وجود کے اندر اس کا عشق کتنا ہے۔ یہ جتنا عشق اوج پر ہوگا اتنا وہ عشق اور وہ محبت ہماری نجات کا باعث بنتی ہے۔ لہٰذا ایک مناجات کے اندر امام معصوم کیا فرماتے ہیں؟ بارگاہ الہی میں آتے ہیں، کہتے ہیں الہی لم یکن لی حول، خدایا میرے پاس طاقت نہیں ہے، فانتقل بہ عن معصیتک۔ امام مناجات کرتے ہیں تاکہ آپ اور ہمارے لیے درس ہو، تاکہ آپ اور ہمیں سکھائیں۔ ایک پہلو یہ ہوتا ہے کہ آپ اور ہمیں درس دیں کہ کس طرح بارگاہ الہی میں آئیں، مناجات کریں۔ وہ ذات تو انسان کامل ہے نا، اس ذات
وہ ذات تو گناہ کا تصور نہیں کر سکتی. کیا سکھانا چاہتی ہے؟ کہہ رہی ہے الہی لم یکن لی حول، پروردگار مجھے ہول نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، فانتقل به عن معصیتک، جس طاقت کے ذریعے میں تیری بارگاہ میں معصیت نہ کروں، تیری معصیت سے جدا ہو سکوں، منتقل ہو سکوں، اس طرح کی طاقت میرے پاس نہیں ہے. الا، مگر ہاں، فی وقت، ایک وقت میں یہ طاقت مجھے نصیب ہوتی ہے. کب؟ ایقظتنی لمحبتک، جب تو اپنی محبت کو میرے وجود میں بیدار کرتا ہے. یہ وجود انسان میں اگر محبت الہی اور ولی الہی کی محبت آ جائے تو وہ محبت ہے جو انسان کو گناہوں سے بچا لیتی ہے. لہذا کہا عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا. یہاں حاکم مصر کے قلب میں جناب یوسف کی محبت اترتی ہے. وہ مقام دیکھ لیتے ہیں تو وہ مقام محبت اتار دیتا ہے. کہا کہ اس کا اکرام کرنا ممکن ہے کہ یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو اور ہم اس کو بیٹا بنا لیں. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور پروردگار نے کیا فرمایا؟ اور اسی طرح ہم نے یوسف کو مصر کی سرزمین پر کیا دی؟ حاکمیت دی، سلطنت دی، حاکمیت دی. کون سی حاکمیت مد نظر ہے؟ بزرگان کہتے ہیں کہ یہ ایسی حاکمیت دی، یعنی مصر کے اندر آتے ہی حاکمیت ہے، قصر کے اندر آتے ہی حاکمیت ہے. نہ یہ کہ جب وہ حاکم بنے تھے. بزرگان فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ قصر کے اندر، یہ محل کے اندر داخل ہوتے ہیں، پروردگار کہتا ہے کہ اس طرح ہم اسے حاکمیت دیتے ہیں. یہ کیسی حاکمیت ہے؟ اس طرح سے قصر کے اندر اترتے ہیں کہ سارے اس کے مطیع بن جاتے ہیں، سب اس کے مطیع بن جاتے ہیں. وہ جو کہتا ہے اس کو انجام دیا جاتا ہے، اس قدر اس کی بات کو سنا جاتا ہے، اس قدر وہ عزیز بن جاتے ہیں وہاں پر ہر ایک کے آگے. تو لہٰذا یہ کیا ہے؟ یہ سلطنت پروردگار ہے، یہ حاکمیت ایک ولی کی ایک زمین پر وہاں کی قوم اور امت کے اندر. لہٰذا یہ گشائش ہے، یہ فرج ہے پروردگار سے، یہ آسانی ہے، یہ آسائش ہے جو ایک نبی کو حاصل ہو رہی ہے اس تمام ابتلاعات کے بعد. اور پھر یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک اور آیت کے اندر خود اسی سورہ مبارکہ یوسف کے آیت نمبر 56 میں جا کر دیکھیں، دوبارہ پروردگار وہاں پر بھی کیا ارشاد ہو رہا ہے؟ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُف. وہاں پر دوبارہ ارشاد کیا خدا نے کہ اسی طرح ہم نے یوسف کو کیا دی؟ سلطنت دی، حاکمیت دی زمین پر. يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، اور وہ اس میں جہاں چاہتے رہتے. یعنی کس طرح اختیار دیا؟ حاکمیت کیسی دی؟ ایسی کہ کوئی مانے اس کے آگے نہیں ہے، کوئی رکاوٹ اس کے آگے نہیں ہے. يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، وہ اس میں جہاں چاہتے رہتے. اور کہا کہ نصیب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنین، اور ہم کسی نیکوکاروں کا، محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتے. تو كذلك مكنا ليوسف، وہاں پر بھی یہی کہا کہ ہم نے یوسف کو اس طرح سے حاکمیت دی، اس طرح سے سلطنت دی کہ اس کے لیے کوئی مانے، رکاوٹ نہیں ہے. پھر کہا وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور یہ ہم نے سب کچھ اس لیے کیا، یہ عظمت اس لیے دی تاکہ ہم تعویل احادیث کا اسے علم عطا کریں. دیکھیں وَلِنُعَلِّمَهُ، اور تاکہ ہم اسے تعویل احادیث کا علم عطا کریں، اور تاکہ تعویل احادیث کا علم عطا کریں. یعنی اس کے علاوہ بھی جو جناب یوسف کو عطا ہوئی ہیں، لیکن قرآن نے ان کا تذکرہ یہاں پر نہیں کیا. کہا ہم نے اس کو سلطنت دی، وَلِنُعَلِّمَهُ، اور اس لیے کہ تاکہ ہم اسے تعویل احادیث کا علم دیں. یہاں پر مفسرین کہتے ہیں کہ کچھ ایسے کمالات بھی ہیں جو قرآن یہاں پر ذکر نہیں کر رہا. وہ عظمت ہے جناب یوسف میں پھینکا گیا، جناب یوسف کو یہ کر دیا گیا، بھائیوں نے یہ کیا، خدا نے یہ کر دیا، وہاں پہ خدا نے مقام دیا، یہاں پہ خدا نے مقام دیا، اکرام کیا، عزت دی. یہ جتنی آیتیں یہ منظر پیش کر رہی ہیں، اس کو اگر سمیٹ دیا جائے تو ایک ہی جملے میں اس کا معنی آتا ہے جو یہ جملہ بیان کر رہا ہے کہ واللہ غالب علی امرہ، خدا کیا ہے؟ اپنے امر پر غالب ہے. یعنی دنیا ایک طرف ہو جائے اور اس کے عبد الہی کے حوالے سے جو کچھ کرنا چاہے، اگر کامیابی ہوتی ہے، غالبیت ہوتی ہے تو کس کو ہوتی ہے؟ پروردگار کے امر کو ہوتی ہے. یہاں پر بھائیوں نے جو کچھ کیا، جتنا کچھ کیا اس بھائی کو اپنی ذلت کے اندر اتارنے کے لیے، غالب کون ہوا؟ پروردگار ہوا، امر الہی غالب ہوا. وہ چاہتے تھے اس کو ذلیل و خوار کریں، اور پروردگار چاہتا تھا کہ نہیں، اس کو اوج عزت پہ پہنچانا ہے. انہی راستے سے کہ جس راستے پہ وہ چھوڑ کے چلے گئے کہ اس راستے کے ذریعے یہ کہاں پہنچیں گے، وہ چاہتے تھے کہ یہ ذلت تک پہنچے، اسی راستے سے پروردگار نے اس کو آگے عزت تک پہنچایا، کمال تک پہنچایا. یہ کیا ہے؟ یعنی یہ امر الہی کی غالبیت ہے،
یہ حکم الہی کی غالبیت ہے. لہٰذا بزرگان کہتے ہیں کہ آپ جو کچھ بھی بارگاہ الہی میں آ کر چاہتے ہیں پہلے دیکھیں کہ ارادہ الہی ہے کہ نہیں ہے، خدا وہی چاہتا ہے یا نہیں چاہتا. لہٰذا ہم جو کچھ کرنا چاہیں ہوتا وہی ہے جو پروردگار چاہتا ہے. غالبیت اس کے امر کو ہوتی ہے، وہی ہر چیز پر غالب ہے. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دعائیں نہیں کریں؟ نہیں، آپ دعائیں کریں، خدا سے اصرار کریں کسی چیز کے بارے میں، لیکن شکایت نہ کریں اگر وہ چیز انجام نہیں پاتی. کیوں؟ اس لیے کہ آپ بارگاہ الہی میں آئیں عبد کے عنوان سے، جتنی چاہیں آپ اصرار کریں، جتنا چاہیں آپ دعائیں مانگیں، جتنی چاہیں آپ اس کی بارگاہ میں کسی چیز کو طلب کریں، لیکن اگر خدا نہیں دیتا تو شکایت نہ کریں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ جتنا مانگتے رہیں گے غالبیت کس کو ہے؟ امر الہی کو ہے، ہونا وہ ہے جو پروردگار چاہتا ہے. اور کہا کہ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اور لیکن اکثر جو ہے وہ لوگوں میں سے اکثریت وہ نہیں جانتی. کیا نہیں جانتی؟ کہ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر بہت سارے مطالب تھے کہ جو خداوند متعال نے حجاب میں رکھ دیے ہیں، یا کچھ ایسے مطالب ہیں اس داستان کے اندر کہ جن کو یعنی خاص افراد ہی سمجھ سکتے ہیں اور عادی لوگ اس تک نہیں پہنچ سکتے جو اس داستان کے اندر حکمتیں ہیں. لہذا دیکھیں 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. بعض وہ ہستیاں ہیں کہ جو اپنے وجود کے اندر کی تمام اسرار کو جانتی ہیں، جو خدا نے انسان کے وجود کے اندر کے راز رکھے ہیں، اور اس وجود کے علاوہ جو نظام ہستی کے اسرار ہیں وہ ان سے بھی آگاہ ہیں، جیسے ائمہ اطہار کی ذات ہے. کچھ وہ افراد ہیں جو مومنین ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں، مقام تقویٰ رکھتے ہیں، وہ اپنے وجود کے اندر کے کم سے کم اسرار سے آگاہ ہوتے ہیں، اگرچہ وہ نظام ہستی کے اسرار سے آگاہ نہ ہوں لیکن اپنے وجود کے اندر کے اسرار سے آگاہ ہوتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ نہیں، جو راہ گناہ پہ ہوتے ہیں، وہ نہ تو اپنے وجود کے اندر کے حقائق کو پہچان سکتے ہیں اور وہ نہ نظام ہستی کے اسرار سے آگاہ ہو سکتے ہیں. تو لہٰذا یہ ہے کہ کچھ افراد ایسے ہیں کہ جو حقائق کو وہ سمجھ سکتے ہیں. قرآن نے کہا کہ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، کہ اکثر لوگوں کی جو ہے وہ نہیں جانتی. یہاں پر یہ 3 میرے پاس ہدیے رکھے گئے ہیں کہ اس کو آپ کی حوالے کروں، اور 3 سوالات میں کروں گا، جیسے ہمیشہ سوالات ہم کرتے رہے ہیں، اور جس کو جواب آ رہا ہو، جس سے پوچھا جائے وہ جواب دے، اور جس کو آ رہا ہو وہ جواب نہ دے. درود پڑھیں محمد و آل محمد. ایک سوال یہ ہے کہ بھائیوں نے کہا تھا کہ ان ابانا لفی ضلال مبین، ہمارے والد جو ہیں وہ واضح گمراہی میں ہیں. اس واضح گمراہی سے ان کی کیا مراد تھی؟ جی بیان کریں. ہاں دیکھیے، نہیں، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جب کہا کہ یہ گمراہ تھے، میرے والد گمراہ تھے، اس گمراہ میں انہوں نے کیا مراد لی تھی؟ یعنی کیسی گمراہی کی نسبت دے رہے تھے؟ نہیں، یہ تو حسد تھا. جی آپ بتائیں. ٹھیک ہے، یہ توجہ دیں، لیکن کہا کہ گمراہ ہیں. ہاں تو کون سی گمراہی مراد نہیں تھی؟ کون سی گمراہی تھی کہ جو ان کا مراد نہیں تھی، جو ان کا مقصود نہیں تھا؟ جب کہا کہ ہمارے والد گمراہ ہیں تو کون سی گمراہی تھی جس کی نسبت اپنے والد کی طرف نہیں دے رہے تھے؟ جی آپ بتائیں. جی مولانا آپ بتائیں. ہاں دیکھیں، جب انہوں نے کہا کہ ہمارے والد گمراہ ہیں تو یعنی وہ عملی گمراہی کی نسبت دے رہے تھے. ان کا مقصود یہ نہیں تھا کہ ہمارے والد کوئی مومن نہیں ہے، دیندار نہیں ہے، دین سے ہٹ چکے ہیں، کافر ہو گئے ہیں، یہ ان کا مراد نہیں تھا. مولانا کی سلامتی کے لیے درود پڑھے محمد وال محمد، یہ ان کو دیا. بیٹا یہ مولانا صاحب کو. جی ایک اور سوال آپ کی خدمت میں ہے کہ یہاں پر جناب
یعقوب نے کہا تھا کہ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، کہ میں ڈرتا ہوں اس سے کہ بھیڑیا اس کو کھا نہ جائے۔ ایک تو مراد یہ ہے کہ ممکن ہے صحرا میں بھیڑیا ہو اور ممکن ہے کہ آپ غافل ہو جاؤ اور وہ بھیڑیا ان کو کھا جائے۔ ایک اور مطلب بھی میں نے بیان کیا تھا کہ جناب یعقوب کی اس جملے سے کیا مراد تھی، وہ کس چیز کو بھیڑیے کے طور پہ دیکھ رہے تھے؟ جی بتائیں۔ جی یعنی جو ان کے اندر حسد تھا، یہ حسد ان کی نگاہ میں کیا تھا، اس کی باطنی صورت کیا تھی؟ بھیڑیے کی صورت تھی۔ درود پڑھیں ان کی سلامتی کے لیے۔ ایک آخری سوال ہے اور میں پیچھے کے دوستان سے یہ سوال پوچھوں گا کہ یہاں پر کہا تھا کہ بل سولت لکم انفسکم، جب وہ آئے تھے اور جب بات کی کہ جناب یعقوب کے پاس کہ ایک بھیڑیا کھا گیا ہے اور یہ اس طرح کی جھوٹی داستان بیان کی، تو والد نے کیا جواب دیا کہ بل سولت لکم انفسکم، تمہارے نفسوں نے اس کو بنایا ہے اور ویسے تم جھوٹ بول رہے ہو۔ تو اس سولت سے میں نے ایک بات بیان کی تھی کہ انسان کے وجود کے اندر کی کچھ حالتیں ہوتی ہیں۔ ایک حالت انسان کے وجود کی نفس مسولہ کی ہے۔ اس نفس مسولہ کی حالت سے کیا مراد ہے؟ پیچھے اگر کوئی دوستان ہیں تو بتائیں، کوئی ایک پیچھے والوں میں کوئی نہیں ہے؟ جی آپ بتائیں۔ نہیں وہ پیچھے۔ ہاں، نفس مسولہ یعنی جو انسان کے وجود کے اندر انسان جب کوئی گناہ انجام دیتا ہے تو اس گناہ کے مرحلے میں اس کو ایک صورت جو ہے وہ خوبصورتی کی دیتا ہے تاکہ اس کو گمراہ کر سکے اور وہ اس کو جی درود پڑھیں محمد و آل محمد۔